ہمارے جو اسٹیپل فوڈ ریکوائرڈ ہیں اس ملک کے اندر، ویٹ آبویسلی نمبر 1 ہوگا، تیل لیکن پورا ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ تو پھر بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں، چینی ایک بہت بڑی اسٹیپل ہے اس ملک کی، چاول. تو لیٹس اسٹارٹ ود دیز 4 بیسکس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے 5th اینڈ اے 6th وہ بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. بٹ سب سے بڑی جو اویلیبلٹی ہمیں چیلنج اکثر نظر آتی ہے خود ہی مین میڈ شارٹیجز اراؤنڈ ویٹ. آپ نے ذکر بھی کیا تھا پوڈ کاسٹ کے اندر کہ یہ جو شارٹیجز ہیں ہماری خود کی بنائی ہوئی شارٹیجز ہیں. یہ اویلیبلٹی ایشوز کیوں آتے ہیں آن اے پروڈکٹ وی پروڈیوس ان ہاؤس؟ جی ایک تو ریزن شارٹیج کی یہ ہوتی ہے، اور ہمیں میرا خیال ہے جنرلی ہمیں 2-3 ملین ٹن کی ہر سال شارٹیج ہوتی ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم ایکریج بڑھا دیں یا پر ایکر ایلڈ امپروو کر دیں تو ہم اتنی گندم پیدا کریں گے جو ہمیں ضرورت ہے. اچھا، ہماری ضرورت کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عوام کو جتنا گندم چاہیے اس سے زیادہ پیدا کرنا پڑے گا، چونکہ ہماری گندم افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک جاتی ہے. پاکستان کی گندم بہت ہائی کوالٹی سمجھی جاتی ہے انٹرنیشنلی، اور وہ پریفر کی جاتی ہے رائٹ اپ ٹو تاجکستان اینڈ ابو آلسو. آپ جو مرضی کر لیں وہ اسمگلنگ تو ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہ پروڈیوس کریں کہ جو اس کو اکاؤنٹ فار کر لیں. ہم وہ نہیں کرتے، ہم اپنی نیڈ بھی پوری نہیں کرتے، پھر ہم امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہمیں معلوم ہے ہماری نیڈ کتنی ہے ایز اے جی نیشن؟ بالکل یہ ہمیں معلوم ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہے، پلاننگ کمیشن کو پتہ ہے، فوڈ منسٹری کو پتہ ہے کہ ہماری نیڈ کتنی ہے. اندازاً کتنی ہوگی یہ نیڈ؟ یہ میں 2008 میں جب گورنمنٹ میں تھا، فیڈرل گورنمنٹ میں، اور میں نے کیلکولیٹ کیا تھا اس وقت 23 ملین ٹنز ہماری ضرورت تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں 28 سے 30 ملین ٹن ہمیں پروڈیوس کرنا چاہیے تاکہ وہ اکاؤنٹنگ فار دا اسمگلنگ اور ایکسپورٹ ٹو افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا پھر ہمارے لیے کافی ہوگا. سو لیٹس سے 15-18 ایئرز لیٹر یہ نمبر 23 سے اب بڑھ گیا، 30 ہو گیا. 30. تو ہمیں 35 پروڈیوس کرنا چاہیے لیٹ سے نوشنلی. ابھی ایگزیکٹ کرنٹ فگرز میرے پاس نہیں. رائٹ، بٹ دس از دا ارتھمیٹک. ٹھیک ہے. اچھا، 2 دفعہ کرائسس مین میڈ تھا. ایک دفعہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، ایک ورلڈ بینک سے آئے ہوئے تھے، ایڈوائزر فائنانس تھے، 3 مہینے کے لیے آئے تھے. تو جاتے ہوئے ان کو یہ شو کرنا تھا، دیکھیں آتے ہوئے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کتنے تھے اور میں جا رہا ہوں چھوڑ کے کتنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے LC نہیں کھلوائی ویٹ کی امپورٹ کے لیے تاکہ وہ پیسے فارن ایکسچینج ڈبے میں کم نہ پڑ جائیں پیسے. ہمارا جو ویٹ کی امپورٹ ہمیں شپس مسٹ ارائیو ہیئر ان جنوری، تاکہ ان فیبرری یا مارچ تک وہ امپورٹڈ گندم مارکیٹ میں آ جائیں، چونکہ ہماری اپنی جو پیداوار ہے وہ اس وقت ختم ہو جاتی ہے اور اپریل میں نیا کراپ ہارویسٹ ہوتا ہے. سو اٹ از فیبرری مارچ شارٹیج کا پیریڈ ہوتا ہے. جنوری میں جہاز لگنے کے لیے ضروری ہے کہ نومبر میں LC کھولے. انہوں نے LC نہیں کھولی، جہاز نہیں آیا. There was a shortage, there were riots all over the country in 1997. چونکہ دکانوں میں گندم نہیں تھا، آٹا نہیں تھا، وہ اویلیبلٹی کا پرابلم تھا. یہی کرائسس 2008 میں آیا، لیکن یہ 2008 میں جو گورنمنٹ آئی انہوں نے اس کو ریزالو کیا ایٹ ویری ہائی کاسٹ. 3 جہاز گندم کے کہیں جا رہے تھے، کسی اور ملک نے خریدے تھے، وہ ہم نے ان سے ری پرچیز کر لیے اور وہ جہاز ڈائیورٹ کر کے لے آئے پاکستان. تو وہ کرائسس اوورٹ ہو گیا. آلدو جب آپ گندم ایمرجنسی میں کسی اور ملک سے ری ڈائریکٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو پیسے بہت زیادہ دیتے. سو اٹ واز ویری کاسٹلی بٹ اٹ واز. سو دا کرائسس از 2 فولڈ. ون از ہم انف ایکریج نہیں پرووائڈ کرتے گندم کو. ہمیں بائی پالیسی کرنا چاہیے کہ اتنا ایکریج گندم میں لازمی ہوگا بیسڈ آن پر ایکر ایلڈ کیا ہے.
تو اٹس اے میتھ پرابلم بیکاز اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اف اٹس اے 30-35 ملین 40 ملین آپ اس سے یو بیک ان ٹو این ایکریج نمبر بیسڈ آن ایگزسٹنگ ییلڈس اور پھر آپ مینڈیٹ کر دیں ایز اے گورنمنٹ کہ یو ہیو ٹو پروڈیوس دس مچ ویٹ.